مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سادہ ہو سکتا ہے؟ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوست، یہ میرا اور آپ کا اعزاز، شرف، فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب تھا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت کی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اس نے وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بڑے چاؤں سے بنایا گیا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور
میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبہ نے جان دے دی۔ اس شاک حضور کی راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھے ہیں۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں رکیے گا، یہاں ٹھہریے گا اور سنتے چلیے گا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا۔ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی ان کا نام لو تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں نا تو ان کی عجیب کیفیت تھی کہ امروز شاہ شاہ مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست۔ حضور تشریف لے آئے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نام، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور یار محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، میری یادوں کے چراغ جلے اور میرے نام جانے والے نے ایک پیغام چھوڑا۔ حضور نام لے کے فرماتے میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یہ طبہ حضور کی راہوں میں، اس شاک کے ڈیرے حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بیچ دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، ہجر کی آگ میں جل رہے ہیں، انتظار کی راہوں میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑوں گا اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ جس جوان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے باپ کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ وہ جوان کہتا میرا جی چاہا کہ میں ان کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھ رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا، اور اس جوان کو زمانہ جانتے کس نام سے جانتا ہے؟ زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میں گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ کہاں تھی اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ وہ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے، مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ رد عمل کے طور پہ ضد آئی، بھائی فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں وہاں آیا اور وہاں آ کے اس عالم کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں، بس اتنا کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں۔ سلمان کہتے دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی
اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ کہا وہ تشریف لائیں گے، اور کہا کہ اگر وہ سرزمین میں پالوں، بتایا گیا کہ وہ جگہ کون سی ہے، کہا اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن سلمان کہتے وہ ظالم بڑے تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے ہیں میں نے بڑے دھکے کھائے، انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا، اور بھائی منزل نصیب ہوگی، اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آگے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ آگے اس دنیا میں۔ یار اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی جان غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا، اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی بھائی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا۔ سلمان کہتے وہ تو جذباتی تھا، وہ غصے میں تھا، اس نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیز تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ آزمائشیں تو آتی ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں۔ سلمان کہتے اس نے میرے پہ مکہ مارا، میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہتے میں کھانا لے کے گیا، وہ 3 باتیں یاد ہیں نا آپ کو جو اس راہب نے بتائی تھی، اس عالم نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ تو یہ چلے گئے، کہا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، اس کو قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ کریم نے پلٹ کے دیکھا تو کریم نے کرم کیا اور کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ یار سلمان رونے لگے، آنکھوں میں بہت سارے اتھرو تھے۔ حضور فرماتے سامنے آؤ نا، سناؤ نا، ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ کچھ یوں چھیڑ دیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سلمان فارسی حضور کی راہوں میں طب اول، حضور کی راہوں میں بحیرہ راہب کی کلی، حضور کی راہوں میں اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی،
اور نہیں بھائی سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، اوے آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں اور پیغام لے آئیں یار۔ آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ بھائی اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست کہ ہم اس نبی کے بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو کیا فرمایا؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار 9 سوال تھے، ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی نا تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ بھائی جان قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی، اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی دوست؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ اور بھائی ان کا قبول نہیں نہ ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، ایسی امت کو پڑھا یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے بغیر مشقت، جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں دوست، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور نیکی کا ارادہ کیا کیا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ بھائی یہاں بیٹھے اس میلاد کے پروگرام میں میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائیں، دل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، عمل کے جذبے انگڑائیاں لینے لگے۔ بھائی جان جہاں بیٹھے بیٹھے جذبے اور کیا نصیب ہوئے۔ اللہ نے مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا، آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ تو جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا، شاید کہ سینے میں دل نہیں، میں پتھر رکھتا ہوں۔ اور بھائی جذبہ نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا۔ ماں جایا ہے یار، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تیرے پاس دولت زیادہ اور وہ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ تو بھائی جان وہ کسی نے کہا تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس نے کہا تھا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا تو اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے یار، اللہ کے دیے سیدھے دینا ہوتا ہے، اور رزق بانٹنے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اور جذبہ نصیب ہوا یار میں اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی مدد کروں گا، اور جذبہ نصیب ہوا آپ کے آس پاس پڑوس میں کتنے گھر ہے جہاں چراغ نہیں جلتے؟ یار کتنی بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا، چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا،
جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ کیا نصیب ہوا، وہ مزدور کی بیٹی، وہ غریب کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی میری بیٹی، اور میں اس بیٹی کو باعزت گھر سے رخصت کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے دل کے دروازے پر دستک ہوئی، عمل کا جذبہ نصیب ہوا، پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ نصیب ہوا، لیکن یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا بھائی جان۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ نصیب تو ہوا، پیسہ لٹانے کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن توجہ دلاؤں گا بھائی جان، نیکی اگر کرنی ہے تو پھر گمنام کرنی ہے، دائیں سے دینا ہے، بائیں کو خبر نہ ہونے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اشتہار لگاؤ، 20 بندے پیچھے کھڑے ہیں اور آگے خاتون ہے یا کوئی بوڑھا شخص ہے، اس کو آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیا اور اس کی نگاہیں جھکی ہیں، اور نہ جانے اپنے خدا سے وہ بوڑھا وہ بزرگ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک میری غربت کن کمینوں میں لا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ اور بھائی عزت نفس کا بھی خیال نہ رکھا گیا، غربت کفر تک لے جاتی ہے، غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت، اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا۔ اگلی بات جس نے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا ایک دعا کیا کرو، غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ستم پتہ ہے کیا ہے، یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ اور بھائی آج تو غریبوں کے بھرم ٹوٹ گئے یار، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ اور یہ جو بونے نظر آتے نا یار، ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترو، شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ اور اللہ نے دولت سے نوازا، دولت لٹانے کا شوق پیدا ہوا، بھائی جان ریا والا نہیں، دکھلاوے والی نیکی نہیں، گم نام نیکی۔ اور میرا کہنا ہے بھائی اگر گم نام نیکی کا کسی کو جذبہ نصیب ہو جائے نا، اور یہ گم نام نیکی مرنے کے بعد جنازے میں آ جائے گی، ہاں جنازے والے دن شور مچے گا، یہ کھانا کھلاتا تھا، شور مچے گا، یہ میرے بچوں کو کپڑے لا کے دیتا تھا، شور مچے گا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا۔ بھائی جان اس محلے سے آواز اٹھے نا کہ ہم نے فیس بک پہ اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے اس کی فیکٹری کارخانے کے باہر اللہ کی مخلوق کو 5 گھنٹے دھوپ میں ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور بھائی جان اگر کسی کے پاس یہ گمنام نیکیاں ہوئی نا تو جنت کا راستہ جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن تصور ایک یہ بھی ہے نا، ستم ایک یہ بھی ہے، لوگ ملتے ہیں ہم لوگوں کے رویے بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا یہ ترغیب ہے، یہ جو اگر ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں اور لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں، یہ ترغیب ہے۔ اور بھائی ترغیب اور تذلیل میں فرق کیجئے گا۔ اور ہمارے ہاں تصور کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے اور شور بھی سنائی دے، نہیں میرے بھائی، کچھ نیکیاں گمنام جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ میں بالکل بارڈر پہ پنجاب کے صادق آباد آخری شہر ہے، وہاں حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وہ اس شہر کا سردار تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے میرے دسترخوان سے روزانہ لوگ 200-400 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزا دے، کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ساتھ کہتے ایک دفعہ میں وہاں گیا تو میں نے ان صفوں میں اپنا ایک کلاس فیلو دیکھا، اور اس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے نگاہیں جھکا لی۔ یقیناً یاد آیا ہوگا زمانہ کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، میں غربت کی لکیر پہ اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، یہ بات کرتے کرتے سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آواز کپ کپانے لگی، کہتے مولانا اس نے مجھے دیکھا اور نگاہیں جھکا لی، مجھے موقع ملا، میں نے کہا سردار جی سارے لوگ اس دسترخوان تے نہیں آندے، کچھ گم نام یار دسترخوان بچاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے، سارے یہاں آ کے نہیں بیٹھتے۔ اور ہمارا کہنا ہے بھائی اللہ نے نیکی کا جذبہ دیا ہے تو گم نام کیا کرو، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس سے ترغیب پیدا ہوتی، یہ ترغیب نہیں، یہ غریبوں کی سیدھی سیدھی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں۔ ترغیب اور تذلیل میں بڑا فرق ہے، یہ کام تو خفیہ کرنے والا تھا جس کو ہم نے ترغیب کہا۔ آؤ میں تمہیں آپ کو سناؤں کہ ترغیب کسے کہتے ہیں، سنتے چلیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ، حاضر خدمت ہیں۔ یار اس ادا کو جب میرے رسول نے دیکھا، فرمایا آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے نا،
وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور یہ ہے ترغیب۔ اور جس کو ہم نے ترغیب کہا تھا وہ خفیہ کرنے والا تھا۔ اس پہ بھی ایک بات سنتے چلیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر ملاقات کے لیے آئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پر کچھ نام تھے، بیوہ عورتوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، اور ساتھ جو خدمت والے تھے، معاون تھے، ان کے بھی نام تھے۔ ایک جگہ پہ ایک بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ فرماتے میں نے اگلے دن جا کے دستک دی، بہن میں حاضر، کہا ایک صاحب آئے، گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے۔ فرماتے دوسرے دن پھر چلا گیا، بہن میں حاضر، کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے۔ کہا کون ہے؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی۔ وہ دستک دیتے ہیں، پردے میں چلی جاتی ہوں، برتن دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزیں برتے ہیں اور چلے جاتے۔ حضرت عمر کہتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں، وہ ہے کون؟ فرماتے تیسرے دن پھر چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین۔ آگے بڑھے تو صدیق اکبر تھے اور دیکھا تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ کہا حضرت جوتے ہے نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور یہ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، اور ہمسایہ لجاجت سے ترلا کرتا ہے ہمارے باپ کی عمر کا ہے، سفید داڑھی، یہ کہتا ہے پتر تھوڑی جی آواز کٹ کر لے، اور آگے سے رد عمل کیا ہے، گانا میرے گھر میں چلا، تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، روڑے اٹکائے گا، اس کے گھر کے باہر گندگی پھینک جائے گا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور صدیق اکبر آتے ہیں